اب میں اس شخصیت کو دعوت دینا چاہوں گا جن کی تقاریر کے جو ہے ہم سب مداح ہے، پوری یونیورسٹی بلکہ یونیورسٹی سے باہر جتنے بھی لوگ ہیں سب ان کی تقریر کے مداح ہے۔ آرٹ ٹاکنگ سرمنی جو یہاں سوسائٹیز کی ہو رہی تھی تو اس میں بھی تقریر کی گئی تھی، اور اس میں سر نے خوبصورت بات کہی تھی جو آج تک ہمیں یاد ہے اور مرتے دم تک یاد رہے گی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب میں چھوٹا تھا اور جو میرے بڑے تھے ان کی اگر مجھے کوئی بات ناگوار گزری تھی تو میں نے اپنے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ جب میں بڑا ہوں گا اور میرے ہوں گے چھوٹے، میں ان کے ساتھ ہی نہیں کروں گا۔ یہ ایسی خوبصورت بات ہے کہ بہت زیادہ متاثر کن بات ہے۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں آج کے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر ناصر جمال خٹک صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خوبصورت کلمات سے ہمیں نوازے اور ماحول کو معطر کرے۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں یونیورسٹی آف سوابی کے وی سی پروفیسر ڈاکٹر ناصر جمال خٹک صاحب۔ Those of you who come to the stage, if you get close to the mic, this is how you hear it. But if you stay away from the mic, people can still hear you and it'll be much clearer. So whatever you say, hopefully will be easily, آسانی سے سن سکیں گے۔ اچھا، میرے محترم کلیگز، خواتین و حضرات، ایک تو جو تھوڑی دیر پہلے دکھایا گیا تھا دیٹ واز ناٹ اے ڈاکیومنٹری، تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں، ہم استاد لوگ ہیں کہ ایک طرح سے ہماری یہ سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے کہ اگر کہیں کوئی لفظ غلط استعمال ہوتا ہے تو ہم تصحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ ہم سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ میں تو گزر رہا ہوں، اب بھی سیکھ رہا ہوں، آج بھی بہت کچھ سیکھا۔ کچھ ایسا سیکھنا ہوتا ہے کہ جس کا ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا کریں گے۔ ایک سیکھنا اور بھی ہوتا ہے کہ آئندہ ایسے میں نے کبھی نہیں کرنا۔ تو کون سا میں نے سیکھا وہ آپ پہ میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن کچھ باتیں ہیں دیٹ واز ناٹ اے ڈاکیومنٹری، تو اس کو ڈاکیومنٹری آئندہ وہ صاحب چلے گئے، سعید صاحب، اچھا دیٹ واز ناٹ اے ڈاکیومنٹری۔ دستاویزی جو فلم ہوتی ہے اس میں ٹھیک ٹھاک ریسرچ ہوتی ہے۔ یہ تو بیک گراؤنڈ میں آپ تصویریں دکھا رہے تھے، اور اس کو اگر دوبارہ آپ دیکھ لیں تو بہت دلچسپ تصاویر ہیں۔ کچھ کی بہت پہلے زمانے والے لوگوں کی تصاویر ہیں جو آج کل کے زمانے کے ہیں، وہ صرف ایک قسم کے لوگ ہیں۔ میں باقی کچھ نہیں کہوں گا، چونکہ میرا تعلق ادب سے ہے اور یہ ٹیکسٹ سے ہے، تو I looked at and I saw it with a lot of interest۔ تو ایک تو یہ ڈاکیومنٹری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کسی کے آواز کے ارتعاش سے کوئی چٹان پاش نہیں ہوا۔ تو ایک تو خدا کے لیے اس لفاظی سے نکل آئے، کیونکہ ہمارے معنی الفاظ میں کھو گئے ہیں، ہمارے چہرے رنگوں میں کھو گئے ہیں، دلیل شور میں کھو گئی ہے، اور کام صرف کریں گے انشاءاللہ ارادوں میں کھو گیا ہے، یا کام میرے خیال میں مذکر ہے۔ اور اگر ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو کیا میں، اور یوم آزادی کی بات کرتے ہیں، کیا میں اپنے آپ کو لفاظی سے آزاد کرنے کو تیار ہوں؟ آپ آئے، ہمارا دل باغ ہو گیا۔ دیر خوشحال شمچو ملے، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، نہیں، دل باغ ہو گیا، ارتعاش سے چٹان پاش ہو گیا۔ Nothing like that happens۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک جرمن فلسفر ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، چونکہ عالم اسلام سے نہیں ہے، اگر آپ پڑھنا نہ چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن
ہم جب بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے، میرے وجود سے بڑے میں الفاظ استعمال کروں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لاشیں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ معنی نہیں ہے، اور چونکہ معنی نہیں ہے اور معنی متاثر کن نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں بڑے الفاظ کی تلاش کر رہا ہوں۔ تو سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں۔ تو ایک تو یہ کہ کبھی کسی کے اس سے الفاظ سے، آواز سے، یا دھواں دار جو بھی کچھ ہو، اس سے کبھی کوئی چٹان نہ پاش پاش ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ یہ سائنٹیفک حقیقت ہے۔ تو ہمیں ایک تو یہ جذباتیت سے اپنے آپ کو آزاد کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں یوم آزادی یا 14 اگست سے ایک ہفتہ پہلے اور 14 اگست کے ایک ہفتہ بعد تک یہاں پہ جھنڈا لگا لیتے ہیں، اچھی بات۔ کچھ اور بھی ایک قدم آگے چلے جاتے ہیں اور گرین کلر کا قمیص بنا لیتے ہیں اور وائٹ کلر کا شلوار بنا لیتے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں یہ وائٹ کلر کا قمیص کیوں نہیں ہوتا ہے، گرین کلر کا شلوار کیوں نہیں ہوتا ہے، لیکن مے بی اٹس جسٹ the color combination. I don't know, but for me that's really important، کیونکہ میں علامتی اہمیت، چیزوں کی علامتی اہمیتوں کو دیکھتا ہوں۔ یا دونوں کمبینیشن کیوں نہیں ہوتا، قمیص میں بھی وائٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اپنے قومی دن اس طرح مناتے ہیں، لیکن اس سے اچھی بات یہ ہوگی کہ اگر کبھی میں گھر میں یہ بات کروں کہ یہ بجلی جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ چوری کی تو نہیں ہے۔ جو میں کمانے والا ہوں، میری بیٹی، میرا بیٹا مجھ سے پوچھے 14 اگست تو ہم منا رہے ہیں، ابا، بابا، ڈیڈی، پاپس، جو بھی لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، آپ اس ملک کے لیے جان دینے کو تو تیار ہیں، لیکن کیا ٹیکس دیتے ہیں؟ کیا آپ اس ملک کے قانون کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر شاید اگر یہ باتیں ہم کرتے تو ہم اتنا چیختے بھی نہ آزادی پہ، کیونکہ اب 14 اگست کو ہم واپس آ رہے تھے پشاور سے ثوابی کی طرف۔ او مائی گاڈ، اتنا شور، اتنا نوائز، اور لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے مریض، مجھے یقین ہے۔ تو سر جی دیر شور کی، تو میں نے ان سے کہا اس لیے کہ ہم آزاد ہیں۔ اگر آزاد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ میرا جہاں جی چاہا جو کچھ کیا، جیسے کیا، جتنا شور کیا، تو ہم آزاد ہیں۔ مجھے تو اتنا پتہ نہیں ہے، اگر مجھے پتہ ہوتا چیزوں کا یا میرے پاس علم زیادہ ہوتا تو میں کم از کم استاد بالکل نہ ہوتا۔ تو چونکہ میں استاد ہوں، اس لیے میں اپنے جاہلیت کو، اپنے کم علمی کو اور اپنی ناسمجھ کو بڑے ہی عاجزی کے ساتھ یا فخر کے ساتھ، جو بھی مناسب لفظ ہے، اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر میں کوئی میرے سامنے کہے کہ جی میں اپنے ملک کے لیے جان دے دوں گا، تو میں عموماً اس سے یہ کہتا ہوں جان مت دو اس کے لیے، خیر ہے، اس کو ٹیکس دو، اس کی بجلی کا بل دو، اس کی بجلی چوری مت کرو، اس کے قانون کو فالو کرو، اس ملک کے لیے مرو نہیں، اس ملک کے لیے زندہ رہو۔ تو اچھا، یہ تو پتہ نہیں یوم آزادی پہ اس طرح باتیں ہوتی ہیں یا اس طرح نہیں ہوتی ہیں۔ مجھے تو جب پہلے پروگرام شروع ہوا تو پتہ نہیں، ہر بات سے میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم کوئی فنکشن شروع کرتے ہیں تو کوئی بھی اور بات کرنے سے پہلے فوراً تلاوت ہونا چاہیے۔ ہم پہلے ایک مطلب جمی کے انجن گرمولو والا گاڑی سٹارٹ کی کنا وی لگی انجن گرم شي نو موږ ګرمېدو لپاره اول
سنس خبر یوکو اینا پس به تلاوت شروع شد او هغه چې کم کس ناتو ډېر مزیدار ناتو خو زه پې پوه نه شوم ځکه چې عربی کې و ډېر خوند یې وکړ نو هغه چې دی لکه او دا هم راته اندازه وه چې دی نه پس به قومي نغمه راځي. Now if activities become so predictable then وہ فیض احمد فیض کی ایک نظم ہے نا وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں. وہ میرے ذہن میں بار بار گھوم رہی تھی جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عشقی کرتے تھے. ہم جیتے جی مصروف رہے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا عشق کام کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کا ادھورا چھوڑ دیا سے منہ نہ ہونے کی. اور پھر اگر میرے خیال میں سوچیں اس پہ آئندہ خدا کرے آپ بہت ساری یوم آزادیاں منائیں بجائے یہ کہ جو کچھ ہم نے یہاں پہ کیا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھی کریں کہ میں نے پچھلے 14 سال 14 اگست سے آج کے 14 اگست تک میں نے کیا کیا یہ جو میرے خیال میں آپ خفا نہ ہو اور اگر آپ خفا ہوتے ہیں تو خیر ہے آپ بھی کچھ حرکات ایسے کرتے ہیں جس سے میں بھی بہت خفا ہوتا ہوں لیکن پھر بھی آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اگر میں آپ کو اچھا نہیں لگتا تو کوئی بات نہیں ہے. 2 مہینے تقریباً 2 مہینے 2 سال رہتے ہیں برداشت کرنا ہوگا. اگر اس سے پہلے میں مر گیا تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی یا حکومت نے ہٹا دیا تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی. تو تب تک ہم نے رہنا ہے. اپنے پروگرامز کے سٹینڈرڈ کو اونچا کریں. اٹ فیلٹ سو ہائی اسکول لائک پرائمری اسکول لائک. اب کیسے اونچا کرنا ہے اس پہ آپ نے سوچنا ہے. کہیں میں اپنے شور میں چیخ میں اپنے دلیل اور اپنی درخواست کو چھپا تو نہیں رہا. کیا میں ضروری ہے کہ میں ایسے بولوں کہ وہ نیچے بندہ بیٹھ خدا خیر یا میں اس طرح بات کروں کہ جس میں اتنی لفاظی نہ ہو. اگر آپ نے یہ تناول فرمایا تو ہمارے قلب کو سکون مل جائے. کتاؤ کھڑو منگ بڑے خوشحال شو آسان سی بات ہے. آپ اگر کھا لیں ہمیں بڑی خوشی ہوں گی. نہیں اگر آپ نے تناول فرمایا ہمارے قلب کو بڑا سکون واو تو سوچیں اس پہ سوچیں کیا میں اپنے آپ کو اس جذباتیت سے آزاد کرنے کو تیار ہوں. اگر ابھی میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہمارے اس شہر میں یا ہماری اس یونیورسٹی میں کتنا کچھ غلط ہے تو ہر ایک لکھنا دڑا دڑ لکھ کاغذ نور کاغذ رکھ اور اگر یہ کہا کہ کتنا کچھ ٹھیک ہے تو کیا میں نے اپنے آپ کو آزادی تو مطلب مجھے تو اتنی سمجھ اس کی نہیں آتی ہے. انگریز چلا گیا لوگ کہتے ہیں ہم آزاد ہو گئے. چونکہ جو لوگ کہتے ہیں وہ سب کہتے ہیں کیونکہ زبان خلق کو عموماً نکارہ خدا سمجھا جاتا ہے. ہم بھی اسی معاشرے کے ہیں تو ہم تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ اسی کو نکارہ سمجھ لیتے ہیں. تو پتہ نہیں گیا ہے انگریز یا نہیں ہے. میرے خیال میں تب بھی یہ درج صرف اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے. پہلے گورا ہوا کرتا تھا اب گورا نہیں ہے. تو کیا میں اپنے آپ کو جذباتیت سے آزاد کرنے کو تیار ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو مرنے مارنے پہ ہر وقت تیار رہنے کے لیے آزاد کرنے کو تیار ہوں؟ کیا میں اس ملک کے لیے زندہ رہنے کے لیے تیار ہوں؟ یہ باتیں آپ نے سوچنی ہے. مجھے نہ بتائیں آپ. خدا کرے آپ کی زندگی ان سے بھی بہتر ہو جو آپ کے رول ماڈلز ہیں. خدا کرے. لیکن خدا کے کرنے سے صرف کچھ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اگر صرف وہ اس کے لیے ہم انتظار کریں تو ہر ماں کا ہر بیٹا کم از کم شہزادہ تو ہوتا.
تو اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی, اس کے لیے تگ و دو بھی کرنے پڑے گی, اس کے لیے جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے وہ کرنا پڑے گا. کیا ہم اپنی خواہشات کو صرف دعاؤں تک محدود رکھیں گے یا اس کے لیے تگ و دو بھی کریں گے؟ اگر ہم یہ سمجھیں کہ صرف دعا سے کام چلے گا, نہیں ہوتا. اگر ہم یہ سمجھیں کہ صرف محنت سے کام چلے, نہیں ہوگا. ان دونوں کو ملانا ہے. تو عرض یہ ہے, خدا کرے کہ آپ بہت ساری یوم آزادیاں منائیں. اگر آپ کے پچھلے 14 اگست اور اس 14 اگست میں کوئی فرق نہیں ہے آپ میں, آپ کی زندگی میں, تو آپ مجھے نہ بتائیں, اپنے آپ کو بتائیں کہ کیا آپ 1 سال زندہ رہے؟ یہ جس طرح پچھلے سال تک اسی طرح میں بھی ہوں, اب بھی ہوں, آئندہ 10 سالوں تک اسی طرح ہی رہوں گا انشاءاللہ. اگر یہ زندگی ہے تو پھر تو مشکل ہوگا. یہ کچھ باتیں ہیں, ذہن میں رکھیں, لفاظی سے نکلیں, شعر بلے سے پڑھیں. شعر میں موجود ایگزیجریشن حقیقت نہیں ہوتی ہے. کسی کو بھی دیکھنے سے دل باغ باغ نہیں ہوتا. کبھی کبھار کسی کو دیکھ کے دل میں بڑا درد اٹھتا ہے. زبان پہ کہتے ہیں آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی, دل کہتا ہے چکلا بو رکھے گی. یس یس, آئے نا آپ آئے, ہمارے گھر پرنور ہو گیا. پرنور نہیں ہوتا. یہ ہم جتنے زیادہ الفاظ استعمال کریں گے میرے خیال میں اتنے معنی چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو یہ سوچنا ہے ہم نے کہ کیا میرے لیے میں جو بھی کچھ کہہ رہا ہوں ان الفاظ کے معنی مجھے سمجھ آتے ہیں. غالب کا ایک شعر ہے کہ مجھے وہ مصرع بھول گیا, لیکن ہوتا ہے تماشا میرے آگے, بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. یہ بازیچہ اطفال کیا ہوتا ہے؟ آسان سی بات ہے. بازیچہ کس کو کہتے ہیں؟ باغ. اچھا. اطفال کس کو ہے؟ طفل کی جمع ہے. طفل کیا ہوتا ہے؟ طفیل کا مطلب طفیل کا چھوٹا بھائی نہیں, طفل بچے کو کہتے ہیں. اطفال بہت سارے. اچھا, یہ دنیا بچوں کے لیے ایک باغ ہے. مانی آسان ہو گئے, ختم. نہیں, دیر از سو مچ بیہائنڈ اٹ. جس کو جرمن میں کنڈر گارٹن کہتے ہیں نا, کنڈر گارٹن. یہ جو ہمارے اسکول ہوتے ہیں کہ کنڈر گارٹن سسٹم کو, کنڈر بچوں کو کہتے ہیں, گارڈن جرمن میں کہتے ہیں. وہ کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچوں کا باغ. تو بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. اور یہ پتہ نہیں کس کا جامع ہے, سریر, وہ جو کپڑے کی بات کرتا ہے, سریر خامہ وغیرہ وغیرہ. خیر جو بھی نوائے سرور, اگر اس غزل کو آپ پڑھیں ہر ایک لفظ کے معنی آپ اس طرح نکال لیں گے, لیکن اس کے پیچھے جو معنی ہے اصل تو بات وہ ہے. تو ہم کوئی لفظ کان کو بھلا لگا, کسی لفظ کی شکل, کسی لفظ کا شکل اچھا لگا, کسی لفظ کا کہ کون سی زبان کا ہے, فلانی زبان کا ہے, وہ کون سی, یہ بڑی اچھی زبان ہے. تو ایک اچھی زبان ہونے کی وجہ سے کچھ الفاظ اچھے لگے اور اپنی زبان بھول گئے, اور یہ جذباتیت ہے. تو کیا میں اپنے آپ کو جذباتیت سے آزاد کرنے کو تیار ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو لفاظی سے آزاد کرنے کو تیار ہوں؟ کیا میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ کسی بھی بندے کے دھواں دار باتوں سے کوئی چٹان پارا ہونا تو بہت دور کی بات ہے, ہلتا بھی نہیں ہے. نہیں, یہ ہم نے نہیں کرنا. کیا میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ ہم نے کوشش کرنی ہے, اور ہر ایک بات کے لیے اتنے وائلنٹ الفاظ میں استعمال نہیں کروں گا, کیونکہ ہم جو بھی, میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. جہاد کو اتنا چھوٹا نہ کریں.
جہاد بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. ہم قیمتیں کم کرنے کے لیے بھی جہاد کرتے ہیں. یار یہ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. اتنا بہت بڑا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ. یار ہم پیٹرول کی قیمت کم کرنے کے لیے ہم جہاد کر، یار ڈونٹ سی دیٹ. یہ لفاظی ہے، اور جہاد کے لفظ کے معنی کو، جہاد کو کم کرنا ہے. کچھ اور کہیں، کوشش کریں گے. یہ کچھ باتیں ہیں میرے خیال میں اگر ہم اس پہ سوچیں. لیکن کیا آخری بات، ہمیں یہ آزادی ہے کہ ہم سوچیں. خدا آپ کو خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ. بائے بائے.